السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بدشگونی لینا میرا وہم تھا۔ ایک شخص کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے اتنا محتاج ہو گیا کہ بھوک مٹانے کے لیے مٹی کھانی پڑی، مگر پھر بھی بھوک ستاتی رہی۔ میں نے سوچا کاش کوئی ایسا شخص مل جائے جو مجھے کھانا کھلا دے۔ چنانچہ ایسے شخص کی تلاش میں ایران کے شہر آہوز کی طرف روانہ ہوا، حالانکہ وہاں کوئی مجھے جانتا نہیں تھا۔ جب دریا کے کنارے پہنچا تو وہاں سے بدفعلی جانا مجھے ایک کشتی نظر آئی، مگر اس میں سوراخ تھا۔ یہ دوسری بدفعلی ہوئی۔ میں نے کشتی کے ملح کا نام پوچھا تو اس نے دیوزادہ بتایا، جیسے عربی میں شیطان کہا جاتا ہے۔ یہ تیسری بدفعلی تھی۔ بہرحال میں نے اس کشتی پر سوار ہو گیا۔ دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچا تو میں نے آواز لگائی، اے بوجھ اٹھانے والے مزدور، میرا سامان لے لو۔ چلو، اس وقت میرے پاس ایک پرانا لحاف اور کچھ ضروری سامان تھا۔ جس مزدور نے مجھے جواب دیا کہ ایک آنکھ والا یعنی کانا تھا۔ میں نے کہا یہ چوتھی بدفعلی ہے۔ میرے دل میں آیا کہ یہاں سے واپس لوٹ جانے میں ہی عافیت ہے، لیکن اپنی حاجت کو یاد کر کے واپسی کا ارادہ کر دیا۔ جب میں مسافر خانے پہنچا، ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ کیا کروں، اتنے میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے پوچھا، کون ہو تو؟ جواب ملا، آپ ہی سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا، کیا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ اس نے کہا، ہاں۔ میں نے دل میں کہا، یہ تو دشمن ہے یا پھر بادشاہ کا نمائندہ۔ میں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد دروازہ کھولا اور اس شخص نے کہا، مجھے فلاں شخص نے آپ کے پاس بھیجا اور یہ پیغام دیا کہ اگر میرے آپ سے اختلافات ہیں لیکن اخلاقی حقوق کی ادائیگی ضروری ہے، میں نے آپ کے حالات اس لیے مجبور لازمی آپ کی ضرورت پوری کر دی۔ اگر آپ 1 یا 2 ماہ تک ہمارے یہاں ٹھہر سکتے، آپ کی زندگی بھر کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اگر یہاں آپ سے جانا چاہتے ہو تو یہ 30 دینار انہیں اپنی ضرورت پر خرچ کر لیجئے اور تشریف لے جائیں، ہم آپ کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ اس شخص کا بیان ہے کہ اس سے پہلے کبھی 30 دینار کا مالک نہیں ہوا تھا، اور مجھ پر یہ بات بھی ظاہر ہو گئی کہ بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔